میں ریحان طارق کو ایک جاہل آدمی سمجھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اس نے بھی, کیا ضرورت تھی اس پہ بات کرنے کی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں بار بار کہ پاکستان ایک سیکولر سماج ہے, یہ بالکل مذہبی سماج نہیں ہے. یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. جو کرشن نگر میں رہتا ہے اس کا اسلام فرق ہے, اس کی ہو سکتا ہے گھر کی عورتیں جو چادروں میں نکلتی ہوں, لیکن جو ڈیفینس کے مسلمان ہیں وہ بالکل فرق ہے. ان کی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ جینز اور شرٹ پہن کے پھری ہوتی ہیں. آپ کے جو بانی ہیں وہ بھی سیکولر ہیں. سالس منٹو نے ایک کتاب لکھی تھی تو انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ جو جناح صاحب کے بھائی تھے احمد علی جناح, وہ بامبے کے سب سے بڑے شرابیوں میں سے. جو آپ کے بانی تھے وہ بھی بہت ہی اسٹانچ قسم کے مسلم نہیں تھے. اور جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب لادینیت ہوتا ہے, وہ بھی غلط کہتے ہیں. اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا ہے. ریحان طارق جتنے بھی جاہل ہیں انہوں نے میرے ساتھ بھی بڑی بیوقوفانہ قسم کی بدتمیزی کی تھی. حالانکہ وہ مجھے میری پارٹی کے اندر اسپیچز کرتے رہے یہاں کے ایک زمانے میں جب میں نے نیکی بنائی تھی. پھر خلیل الرحمان قمر جیسے گھٹیا آدمی کو سامنے بٹھا کے تو اس کو بند کیا اس کی تعریفیں کرتے رہے. تم کو چاہیے دوبارہ میرے پاس آئیں اور میرے سے کچھ سیکھیں. آ کے آپ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, آپ چاند پہ جانے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی کم از کم صاف پینے کا پانی تو لوگوں کو دے دو. اس پہ تو آپ آج تک اکٹھے نہیں ہوئے. ایک روٹی کے مسئلے پہ نا کہ ایک اچھا کھانا کھا سکے ہر پاکستانی, جو مرضی ہو جائے, ہر پاکستانی 3 وقت کا اچھا کھانا کھا سکے, اگر آپ اس پہ متحد ہو جائے نا تو انقلاب آ جائے گا. صرف اس ایک چیز کے اوپر. کوئی انسان اس ملک کے اندر جو بریلوی ہے, جو دیوبندی ہے, جو اہل حدیث ہے, جو وہابی ہے, آخانی ہے, اسماعیلی ہے, جو عام شیعہ ہیں وہ ہیں, یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں, یہ اگر ایک دوسرے کی ہر بات مانتے ہوتے تو پھر ان کے علیحدہ فرقے کیوں ہوتے؟ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا اور کہیں نہ کہیں فرق کرتا ہے. اور اس فرق کے اندر ہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے اور یہی ہونا چاہیے. اور یہ برابری پارٹی کا موقف ہے, یہ جواد احمد کا موقف ہے. جو ہمارے مولانا حضرات ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا دوغلا پن ہے کہ وہ مولانا حضرات کو تو چھوڑ رہے ہیں, ان کی معافیاں قبول کر رہے ہیں, لیکن ریحان طارق کی نہیں کر رہے. اور میں تو طالبہ کرتا ہوں کہ ریحان طارق نے معافی مانگی اس کو معاف کیا جائے. اگر مولانا کے لوگوں کو معاف کیا گیا تو اس کو معاف کیا جائے. السلام علیکم. ریحان طارق ایک اینکر ہیں. میرا بھی انٹرویو کچھ عرصہ پہلے کیا تھا, بڑا کانٹروورشل انٹرویو تھا. انہوں نے اس میں عجیب قسم کے سوال پوچھے تھے اور کچ بیسی کرے تھے. اب ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی شیعہ عالم ہیں بہت بڑے, جواد نقوی صاحب, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ کسی بڑے ایک مذہبی شخصیت جو ہے ان کے بارے میں سوال پوچھا, انہوں نے اپنے حساب سے جواب دے دیا اور وہ ایک ایشو بن گیا. اور اب ان کے اوپر بہت سے ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دفعہ لگائی جائے اور ان کو توہین کے الزام میں اندر کیا جائے. ان کے خلاف FIRs ہو گئی ہیں. اور ریحان جو ہے وہ باہر ایک سیکولر ملک میں چلے گئے ہیں جہاں پہ مذہب جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. یعنی وہ اس وقت انگلینڈ میں ہیں اور وہ جیسے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت اپنی ان کی جو شخصیت ہے یا اپنی ذات ہے اس کے حوالے سے خطرہ محسوس ہوا تھا. تو یہ ہے ابھی تک جو صورتحال ہے. اس پہ جو بھی اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے, میں تو صرف اس لیے یہ بلاگ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے میں جو کہتا ہوں, آج تک جو کہتا رہا ہوں, اس واقعے نے جو ریحان طارق کا واقعہ ہے, اس نے میرے موقف کی اور برابری پارٹی کے موقف کی پوری طرح تائید کی ہے. اب یہ دیکھیں, ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہونا چاہیے اور مذہب کے اوپر ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنا مذہب چھوڑے نہ, کسی کا چھیڑے نہ. اپنا دین جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے, کسی کا دین اس کا اپنا ہے. جیسے اس کے بارے میں تو ہمارے مذہب کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ آیتیں اور حدیثیں یا اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں. ایون یہاں تک ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں, ایسی بات بھی کی گئی ہے. تو یہ جو بات چیت ہے نا جو مذہب کے اوپر کرنی اور پھر کسی کے بارے میں کسی کے منہ سے ایسی بات نکلوانا جو وہ نہیں ٹھیک سمجھتا یا جو اور طرح وہ سمجھتا ہے, یہ ہے ہی بڑی بری بات. اور یہ پاکستان میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اس کو ریاست نے بھی یوز کیا ہے بہت دفعہ. اس کو ہمارے بہت بڑے بڑے جو اکٹھ ہیں مذہبی وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے بہت سے مولانا دوست جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ریحان طارق پہ عطاب آیا ہوا ہے, یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے جو آج تک چلتا رہا ہے. اس ملک میں توہین کے اوپر کافی کچھ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے, اور لوگوں پہ توہین لگائی جاتی ہے. ابھی محمد علی مرزا جو ہیں ان کو بھی اسی حوالے سے بھیجا گیا تھا جیل, اور وہ جیل سے آخرکار نکلے تو میرا خیال ہے ریاست نے ان کی مدد بھی کیا تھا, وہ باہر نہیں آ سکتے تھے. اسی طرح طارق مسعود ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگی اور ان کے خلاف بھی
بڑی لیدے ہوئی وہ باہر چلے گئے اور پھر وہ واپس آئے جب انہوں نے معافی مانگ لی. اور یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. بلکہ بہت سے مولانا ہیں ایسے جو یہ چیزیں کرتے ہیں, کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے, جو ان کا مخالف مسلک ہوتا ہے اس کو, اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. میں ریحان طارق کو ایک جاہل آدمی سمجھتا ہوں. وہ ایک بالکل جاہل آدمی ہے. انہوں نے بڑا کچھ زندگی میں بیوقوفانہ حرکتیں کر کے اپنا نام بنایا ہے, اور کچھ عرصے سے وہ پیسے ویسے کمانے کے لیے بھی ہر قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے, اور یہ بھی انہوں نے ایک بیوقوفانہ حرکت کی ہے. میرے خیال سے یہ ان کا جاہلانہ پن ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے. جاہلیت کی نشانی ہے یہ. اس ملک کے اندر زیادہ تر لوگ اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں تو وہ یا تو آپ کو جاہل نظر آتے ہیں, یا آپ کو مذہبی منافق نظر آتے ہیں, منافق مذہب فروش بھی نظر آتے ہیں, اور مورلی کرپٹ نظر آتے ہیں. مطلب وہ ان کی جو اخلاقی حالت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہوتی ہے, لیکن باتیں وہ مذہبی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. میں بار بار اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں. ادھر سیاستدان بھی مذہب بیچتے ہیں, ادھر بڑے بڑے جو لوگ اپنے نام بنا لیتے ہیں شوبز میں, اسپورٹس میں, وہ بھی آگے مذہب بیچتے ہیں. ہر ایک کو مذہب بیچ کے بتانا پڑتا ہے کہ میں دیکھیں جی کتنا اچھا آدمی ہوں. حالانکہ میں نے پھر کہا کہ مذہب اپنا اپنا ہونا چاہیے. میں مسلمان ہوں, میں ایک سنی ہوں, میری جو بھی شناختیں اس طرح کی ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن میں کسی کے مذہب میں نہیں گھستا, نہ میں کسی کے مذہب کے بارے میں بات کرتا ہوں. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ شیعہ کے ذہن سے جو بھی وہ سنی لوگ ہیں, جو ان کے عقیدے ہیں, جو ان کے جو بڑے لوگ ہیں, ان کے بارے میں وہ بات بالکل ویسی سمجھے جیسے سنی سمجھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کی پوری تاریخ بتاتی ہے. اسی طرح کوئی سنی ایسا نہیں ہو سکتا جو شیعوں کے بارے میں اسی طرح سمجھے جیسا شیعہ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں. یہ تو ایسی ہے, یہ تو چینج نہیں ہو سکتا. کبھی کوئی زیادہ تر شیعہ یا زیادہ تر سنی, نہ سنی شیعہ ہوئے ہیں اور نہ شیعہ سنی ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی رہتے ہیں. کبھی کبھی ہم نے شاذ و نادر یہ سنا ہے کہ کسی ایک شیعہ نے یا کسی ایک سنی نے دوسرے کا مسلک اپنا لیا. عام طور پہ لوگ اپنا مسلک نہیں چھوڑتے. یہاں پر تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ شاہ رخ خان ایک بہت بڑے اداکار ہیں انڈیا میں, اور وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ان کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے, وہ مسلمان ہیں. ہم بھی ان کو سارے پاکستانی مسلمان مانتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی جو بیگم ہے وہ ہندو ہیں, اور ان کے جو بچے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ خود بھی کوئی آئیڈینٹیفائی کرتے خاص کسی مذہب کے ساتھ. ان کے گھر میں مندر بھی ہے, مسجد بھی ہے. تو اب اگر آپ اس طرح دیکھیں تو مذہب ان کا پرسنل معاملہ ہے, اور آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح محمد علی جو تھے, باکسر تھے, ان کا جو اسلام تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسلام تھا. وہ الیجا محمد کے پیروکار تھے. اور الیجا محمد جو تھے ان کا جو اسلام تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس تمام اسلام سے جو کہ یا سعودی عرب میں ہوتا ہے, یا ایران میں ہوتا ہے, یا قطر میں ہوتا ہے, یا پاکستان میں ہوتا ہے, یا انڈیا میں ہوتا ہے. وہ ایک علیحدہ ہی اسلام تھا جو کہ الیجا محمد نے امریکن مسلمانوں کے لیے خاص طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا تھا. یہ سب کو پتہ ہے. اور جب محمد علی حج کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جب میں مکہ ہو گئے, مدینہ بھی گئے, تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام تو یہ جو مجھے انہوں نے بتایا تھا وہ تو بالکل فرق ہے, اور جو ادھر پریکٹس ہو رہا ہے وہ بالکل فرق ہے. تو محمد علی مسلمان تو رہے, لیکن ان کے بھی جو اسلام کے کانسیپٹس ہیں وہ چینج ہوتے رہے, اور یہ سب کو پتہ ہے. یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے کسی بھی ملک میں یہ گروہ بندی جب آپ کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں اس کو, جب آپ, اور آرگنائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے گروہ بناتے ہیں, اور پھر آپ ان کو لڑائیاں ان کی کراتے ہیں آپس میں, اور پھر میڈیا پہ لا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیتے ہیں, وہ لڑائی کرتے ہیں آپس میں, اور اس کی وجہ سے ان کے جو انہی کے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو سنتے ہیں, ان کے اندر بھی جذبات بھڑکتے ہیں. اور اگر کوئی, میں نے جیسے کہا کہ کبھی بھی کوئی انسان اس ملک کے اندر جو بریلوی ہے, جو دیوبندی ہے, جو اہل حدیث ہے, جو وہابی ہے, اور اسی طرح جو آخانی ہے, اسی طرح جو اسماعیلی ہے, اسی طرح جو عام شیعہ ہیں وہ ہیں, یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں, یہ اگر ایک دوسرے کی ہر بات مانتے ہوتے تو پھر ان کے علیحدہ علیحدہ فرقے کیوں ہوتے؟ یہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا, اور کہیں نہ کہیں فرق کرتا ہے, اور اس فرق کے اندر ہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے. سارے رہتے ہیں اس کے اندر,
ہر انسان اپنے حساب سے اپنے مذہب کو پریکٹس کرتا ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور یہ برابری پارٹی کا موقف ہے، یہ جواد احمد کا موقف ہے۔ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے تو اب یہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کو اب آئندہ بھی ایسے کوئی بھی واقعات ہوا کریں گے تو میں آپ کو یہ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو اس لیے دیا کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، جب تک وہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا اس ملک کے اندر، یہ ملک ایسے ہی رہے گا، ادھر لڑائیاں ہوتی رہیں گی اور مذہب ایک فالٹ لائن بن کے رہ جائے گا۔ اب فالٹ لائن تو نہیں ہونا چاہیے کسی ایسی چیز کو اتنی خوبصورت ہو، مطلب ہر ایک کا مذہب اس کے حساب سے خوبصورت ہوتا ہے نا۔ آپ کسی بھی بریلوی کو دیوبندی نہیں بنا سکتے اور دیوبندی کو بریلوی نہیں بنا سکتے، اور کیا بریلوی بالکل اس طرح کا مسلمان ہے جس طرح دیوبندی ہے؟ نہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کے مسلمان ہیں۔ اگر وہ ڈفرینٹ قسم کے مسلمان نہ ہوں تو ان کے یہ نام بھی نہ ہو اور ان کے اس طرح کی فقہ جو مانتے ہیں ان کا جو فرقہ ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ریحان طارق نے بیوقوفی ماری ہے، لیکن اگر اس نے اب معافی مانگ لی ہے، معافی اس نے اس لیے مانگی ہے کہ اس ملک کے اندر اس کے خلاف جو شروع ہو گیا ہے، اور وہ میں تو کہتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اس نے بھی، کیا ضرورت تھی اس پہ بات کرنے کی کہ جی آپ شیعہ اور سنی کی آپس میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ پھر جب بولیں گے کسی کے بارے میں کچھ تو وہ تو پھر لوگ اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو وہ آرام سے رہتے رہیں گے، ساری عمر ایسے رہتے رہیں گے، اور یہی میں نے کہا کہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں بار بار کہ پاکستان ایک سیکولر سماج ہے، یہ بالکل مذہبی سماج نہیں ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے اسلام پریکٹس کرتے ہیں۔ جو کرشن نگر میں رہتا ہے اس کا اسلام فرق ہے، اس کی ہو سکتا ہے گھر کی عورتیں جو چادروں میں نکلتی ہوں، لیکن جو ڈیفینس کے مسلمان ہیں وہ بالکل فرق ہیں، ان کی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ جینز اور شرٹ پہن کے پھری ہوتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، اور لوگوں کو بھی لگتا ہے ادھر رہنے والوں کو کہ یہ بالکل ایک نارمل بات ہے۔ لوگ آج کل نکرز پہن رہے ہیں، مطلب شارٹس پہن رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں اس ملک کے اندر۔ تو یہ ملک تو اس کا سماج پہلے سے سیکولر ہے، ہمیشہ سے۔ آپ کے جو بانی ہیں وہ بھی سیکولر رہے ہیں، اگر ان کی آپ معاشرت دیکھیں، ان کے آپ اسٹینلی والبرٹ کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو چل جائے گا پتہ ہے کہ جناح صاحب جو تھے اپنی زندگی میں وہ کیسے تھے اور وہ کیا کیا کرتے تھے اور کیا کیا نہیں کرتے تھے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں آپ سے بولنا بھی نہیں چاہتا، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سعادت حسن منٹو نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک مضمون قائد اعظم میں بھی چھاپا تھا جس کا نام محمد علی جناح تھا، یا جناح تھا صرف شاید، تو وہ میں نے پڑھا ہوا ہے، اور وہ بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا کہ وہ غائب ہو گیا ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے نور جہاں کے بارے میں بھی، جو ہماری بہت بڑی سنگر تھیں، ان کے بارے میں بھی ایک وہ ایکچولی بیسیکلی کریکٹر اسکیچ یا جس طرح بایوگرافی کا نوٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے تھے اس میں۔ تو انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ جو جناح صاحب کے بھائی تھے احمد علی جناح، وہ بامبے کے سب سے بڑے شرابیوں میں سے تھے، وہ سارا وہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے بانی تھے وہ بھی بہت ہی اسٹانچ قسم کے مسلم نہیں تھے، انہوں نے بس اشارے دیے ہوئے ہیں اپنی تقریروں میں اسلام کے حوالے سے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک مملکت بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو بھی انہوں نے جیسا بھی ملک بنایا آج تک وہ اس کا سماج سیکولر ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں اس کو۔ اور جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب لا دینیت ہوتا ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں، اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب لا دینیت نہیں ہے، سیکولرزم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ کاربند رہیں، دوسرے اپنے مذہب پہ کاربند رہیں، ریاست کا مذہب کے ساتھ آپ کے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں پاکستان آپ کیسے چلائیں گے اس طرح؟ پاکستان میں تو ڈفرینٹ قسم کے مذاہب ہیں، میں فرقے کو مذاہب کہتا ہوں کیونکہ ایک فرقہ اپنے اندر بھی ایک مذہب ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنے اندر ایک مذہب نہیں ہے، مطلب مذہب کا ایک خاص تصور نہیں ہے، تو پھر اس کی دوسرے کسی اور تصور کے ساتھ اس کا اختلاف کیوں ہے؟ تو اس لیے آخر کار ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ذمہ داری کا ایک تو ثبوت دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ اس کو معاف کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں یہاں پہ اس طرح کے فتوے لگانے والے کہ آپ اس کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں؟ کیا مولانا حضرات کو آپ نے اسی طرح ڈیل کیا تھا؟ کیا مولانا حضرات نے جب یہ باتیں کی تھیں تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی تو آپ نے معاف نہیں کیا تھا؟ تو ریحان طارق جتنے بھی جاہل ہیں انہوں نے میرے ساتھ بھی بڑی بیوقوفانہ قسم کی بدتمیزی کی تھی، حالانکہ وہ مجھے میری پارٹی کے اندر اسپیچز کرتے رہے یہاں کے ایک زمانے میں جب میں نے نئی بنائی تھی، اور وہ میری پارٹی کے اندر مجھے اسٹیج پہ بلاتے رہے ہیں کہ اب آئیں گے چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد، اور مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کی پارٹی کا حصہ ہوں،
لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس بیوقوفی کی وجہ سے میرے ساتھ بھی عجیب و غریب سا پوڈ کاسٹ کر دیا. تو مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے. اور پھر خلیل الرحمان قمر جیسے گھٹیا آدمی کو سامنے بٹھا کے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کی تعریفیں کرتے رہے. تو ریحان طارق کو بھی کوئی عقل کرنی چاہیے. اپنی جو جاہلانہ گفتگو ہے اور اپنی جو شخصیت ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنا چاہیے. ان کو چاہیے دوبارہ میرے پاس آئیں اور میرے سے کچھ سیکھیں آگے. یہ خلیل الرحمان جیسے لوگوں کو آپ بٹھائیں گے اپنے ساتھ جو بہت بڑا منافق مذہب فروش ہے, سارا جو کچھ وہ کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے بعد اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک کے اندر جاہل, مذہبی طور پہ جاہل, مطلب جو کہ اس طرح کی باتیں کریں گے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مذہب کی خوبصورتی کے ساتھ, اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ مذہبی منافق ہیں جو کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور لوگوں کو سامنے نیک بنتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر کے, ایک عمل ان کا بالکل فرق ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ جو اخلاقی طور پہ ہی کرپٹ ہیں, بالکل کرپٹ ہیں. فائنینشلی تو چلے ہیں سو ہیں جو بھی لوگ, وہ تو اس ملک میں غربت ہے تو فائنینشلی کرپٹ ہونا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو. اس کی وجہ سے کیا کریں, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے پیسے کما سکتے ہیں. آپ کیسے کمائیں گے گھر والوں کے لیے؟ لیکن مورلی کرپٹ بھی ہیں ساتھ, ججمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مورل پولیسنگ کرتے ہیں, مطلب پولیس مین بن جاتے ہیں. دیکھیں جی اس نے یہ کیا کر دیا. وہ ایک بیوقوف سا ایک سنگر ہے, وہ اس کا نام فلک شبیر نام ہے اس کا, اس کی ایک بیگم ہے جو اداکارہ ہیں سارا خان, وہ دونوں یہ کہتے پھرتے ہیں جی کہ چھوٹے کپڑے پہن کے عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے. پھر ایک رہتے وہ باہر ہیں, ادھر رہو ہی نہ, واپس آ جاؤ, کیوں اس طرح کی عورتوں کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ جب انہوں نے کہا ہے تو اب کل اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی وہ سارا خان جو ہے وہ برقع پہنے, کیونکہ برقع سب سے امپورٹنٹ ہے, جیسے مشرف بیوی بھی پہنتی ہیں, تو پھر آپ کیا برقع پہن لیں گی؟ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ججمنٹ کرنا آپ بند کریں نا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں تو کوئی اس طرح کے چھوٹے کپڑے نہیں پہنتی خواتین, لیکن اگر کوئی پہنتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے, وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. تو یہ اس کے اوپر بات کرنا, رہتے آپ شوبز میں ہیں. پھر وہ ایک لڑکی تھی لیزے شاہ, اس نے کہا جی آپ تو اس ملک کے اندر باتیں اس طرح کی کر کر کے نیک بن رہے ہیں, اور وہ عمران خان کی, کیونکہ وہ یہ دونوں عمران خان کے فالوور میں, تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کو فالوور ہو اور وہ مذہبی منافق نہ ہو, بہت کم چانسز ہیں. تو وہ اس طرح کی لیزے شاہ نے کہا کہ ان کی تو خاتون, ان کی جو بیگم ہے, انہوں نے مجھے چھوٹے کپڑے پہنائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ان کے پتہ نہیں کسی کوئی چیز گانا تھا میرا خیال ہے فلک کا, تو اس کے اوپر جو انہوں نے مجھے بنائے تھے اور انہوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو دیکھیں نا منافقت کا عالم دیکھیں. مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ نے کیا کیا تھا, مجھے سے فرق پڑتا ہے اور میرے ملک کے لوگوں کو بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ منافقت کیوں کر رہے ہیں, آپ ایک ہی ٹائم پہ دو چیزیں کیوں کر رہے ہیں. آپ ایک طرف نیک کیوں بن رہے ہیں, اور یہ نیک بننے کی تمنا آپ کے اندر آتی کیسے ہے؟ اس لیے کہ ریاست کے اندر منافقت خود اتنی ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں, آپ اچھی سی کو بات کرتے ہیں, بس اندر سے آپ جو مرضی ہوں اس کے اوپر کو الٹ کرتے ہوں, جیسے عمران خان کرتے ہیں تو بالکل الٹ اس کے کرتے ہوں, لیکن آپ باتیں اچھی کرتے ہیں اور خاص طور پر مذہبی کرتے ہیں. تو جو بھی آپ کا مسلک ہے, جو بھی آپ کا فرقہ ہے, اس کے حوالے سے کرتے ہیں, آپ کا فقہ کے حوالے سے, تو لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات کر دی. تو اس وقت بلکہ کبھی کبھی میں نے شاہ رخ خان کو بھی دیکھا, وہ بھی آگے نا کبھی کبھی تڑکا لگا دیتے ہیں آگے. کوئی بڑے تیز آدمی ہے, پیسہ کمانے کا ان کو بہت شوق ہے, تو وہ اپنا امیج نہیں خراب ہونے دیتے, تو آگے کئی دفعہ نا مسلمانوں کے لیے بھی کوئی بات کر دیتے ہیں, تو مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس ملک کے اندر بڑا یہ ایشو ہے کہ لوگ جو اصل ایشوز ہیں آپ کے, جو روٹی کپڑا مکان عزت روزگار تعلیم علاج صحت, یہ تمام ایشوز جو ہیں ان پہ بات نہیں کرتے, ان پہ اکٹھے نہیں ہوتے, لڑائیاں کرتے رہتے ہیں, کبھی مذہب کے اوپر, کبھی فرقے کے اوپر, کبھی ایک دوسرے کے بارے میں کنٹروورشل گفتگو کر کے, کبھی ایتھنیسٹی کے اوپر, مطلب یہ جو قومیں ہیں یا جو آپ کی جو ذات برادری ہے یا آپ کے جو علاقے ہیں اس کے حوالے سے, کبھی آپ صوبوں کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. برابری پارٹی کا ایک ہی موقف ہے, آپ سارے اس کے پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہوں, مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس, جو کہ اس ملک کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ ہیں, 20 کروڑ سے زیادہ ہیں. آپ اس کے بینر کے نیچے آئیں ہمارے ساتھ, اور آپ تمام چیزوں کو, اپنی آئیڈینٹیز کو جب پالیٹکس کریں تو اس کو گھر میں رکھیں. وہ آپ کی اپنی آئیڈینٹیز ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ہماری کریں. ہماری پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر مذہب سے, ہر فرقے سے, ہر جو مکتبہ فکر سے, ہر وہ جو آپ کے فیلڈز ہوتے ہیں, فیلڈز آف ورک, ان سے. تو آپ آئیں پارٹی میں, آپ صرف ان ایشوز پہ اکٹھے ہوں جن ایشوز کا سب کے ساتھ وہ ایک تعلق ہے. جیسے
میں نے کہا کہ صاف پینے کا پانی جو ہے بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، ابھی تک یہ نہیں حل ہوا. آپ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، آپ چاند پہ جانے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھائی کم از کم صاف پینے کا پانی تو لوگوں کو دے دو. تو اس پہ تو آپ آج تک اکٹھے نہیں ہوئے. ایک روٹی کے مسئلے پہ نا کہ ایک اچھا کھانا کھا سکے ہر پاکستانی، جو مرضی ہو جائے، ہر پاکستانی 3 وقت کا اچھا کھانا کھا سکے، اگر آپ اس پہ متحد ہو جائے نا تو انقلاب آ جائے گا صرف اس ایک چیز کے اوپر. لیکن آپ لوگوں کی بے شرمی ہے، آپ لوگوں کی بے حسی ہے، آپ لوگوں کی جہالت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں بے غیرتی بھی ہے کہ برابری باڑی بن چکی ہے، آپ لوگوں کے لیے آ چکی ہے. اور اسی لیے میں تو ریحان طارق جیسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میرے جیسے بندے کے سامنے جس کے ساتھ آپ اس طرح آپ کا تعلق رہا ہے، آپ نے سیکھا اتنا کچھ میرے سے، اور آپ نے آ کے اس طرح کی بیوقوفیاں والی باتیں شروع کر دی اور خلیل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے شعر و شاعری کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا نا آخر کا. تو آپ لوگ جو ہیں بجائے کہ لوگوں کو ایشوز کے اوپر آنے کے لیے کہیں، آپ بجائے کہ یہ کہیں کہ برابری پارٹی کو جوائن کریں، کیونکہ میں بھی مڈل کلاس کا ہوں، ریحان طارق یہ کہیں اور جواد احمد مڈل کلاس کے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جا کے پارٹی بنائیں اور اس ملک کے سارے ایشوز کو ریزالو کریں. آپ جا کے جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی لڑائی کرا رہے ہیں. ایسا کوئی عقل ہوتی ہے انسان کے اندر؟ تو لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مولانا حضرات ہیں ان کے آپ دیکھیں، ایک میرا خیال ہے کہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا دوغلا پن ہے کہ وہ مولانا حضراتوں کو تو چھوڑ رہے ہیں، ان کی معافیاں قبول کر رہے ہیں، لیکن ریحان طارق کی نہیں کر رہے. اور ریحان طارق کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں وہ بھاگے ہیں یو کے میں، وہ ایک سیکولر ملک ہے. وہاں پہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے نا اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں مذہب نہیں بکتا، وہاں مذہب نہیں بیچ سکتے آپ میڈیا پہ جا کے، کیونکہ سیکولر ملکوں میں یہ اس طرح کی کوئی آزادی نہیں کسی کو دی جاتی کہ وہ لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کرائے. یہ آپ یہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے اگر یہاں کیا ہے تو وہ اب آپ کو لیسن ملا ہے. آپ کو آئندہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ابھی بھی اگر بچیں گے جب تک آپ کو معافی نہیں دیتے یہ لوگ، اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ ریحان طارق نے کہ معافی مانگی اس کو معاف کیا جائے. اگر مولانا کے لوگوں کو معاف کیا گیا تو اس کو معاف کیا جائے. اور یہ توہین والا جو معاملہ ہے، جب بھی کوئی معافی مانگے اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے، کوئی انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے، تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ وہ معاف کرتے. اور ان کے تو اگر آپ دیکھیں تو جو واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، وہ تو جب وہ طائف گئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ وہاں پہ پتھر مارے گئے تھے اور ان کے جسم سے خون نکلا تھا، ان کے شوز کے اندر بھر گیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی ان کو. اسی طرح جو عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، میں تو تاریخی بات بتا رہا ہوں نا، میں کوئی آپ کو مذہبی لیسن تو نہیں دے رہا، میں تو آپ کو ہسٹری کا وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ آپ سب کو پتہ ہے اور آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میری اور آپ کی کتابوں میں. تو ان کو آپ دیکھیں گے انہوں نے کوڑا پھینکنا تھا، ان کے اوپر روز ان کا معمول تھا. ایک دن نہیں پھینکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آج کیا ہوا، کوڑا نہیں پھینکا. تو پتہ چلا وہ چلے گئے اس کے گھر، پتہ چلا جی وہ بیمار ہیں. تو بیمار تھیں وہ خاتون، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی. تو ہمیں اگر کوئی انسان بھی گستاخی، توہین، جو بھی آپ کہتے ہیں، جس طرح کی بھی وہ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو معاف کرنا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ نے جو مرضی کریں، ٹھیک ہے آپ نے اس ملک کے اندر ایک لا بنا ہوا ہے، لیکن اگر وہ معافی مانگتا ہے اس کو معاف کرنا چاہیے. آپ مولانا لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو عام لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. یہ ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو معاف کیا جائے. اور اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا کہ اشتعال پھیلانا، لوگوں کو اس کے خلاف کرنا، یہ بھی بند ہونا چاہیے. تو میں بہرحال یہ سارا بلاگ بنانے کا صرف ایک ہی جو ہے مقصد ہے، ایک اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر برابری پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو انسانوں کی ایشوز پہ بات صرف کرنا چاہتی ہے، جو مذہبی معاملات کے اندر جانا ہی نہیں چاہتی. وہ ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہم سمجھتے ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے مذہب کو پریکٹس کرے، ہم اس کی پوری آزادی آپ کو دیں گے. لیکن ہم اس ملک کے اندر یہی چاہیں گے کہ مذہب کو اس طرح آرگنائز کیا جائے کہ لوگوں کے لیے وہ ٹالرنس کے بجائے مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا جائے، اور اتنی خوبصورت چیز کو ہتھیار کے طور پہ یوز کیا جائے. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اس کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس حد تک کرے لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان اور ان کی جان مال اور ان کی ہر چیز کا، اسپیشلی جب وہ لوگ معافی بھی مانگتے ہوں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہو. تمام دنیا میں انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، مولانا لوگوں کو تو پتہ ہے، میرے دوست ہیں سارے، میں ان کو بھی پاکستانی ہم وطن سمجھتا ہوں.
لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں جو کہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, اتنا زیادہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہے, آپ اچھی طرح دسترس رکھتے ہیں مذہب کے سبجیکٹ کے اوپر, اگر آپ کو معافی مل سکتی ہے تو ریحان طارق کو بھی معاف کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہا تھا, وہ کون سا کوئی عالم ہے, اس نے کون سا یہ کہا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا لوگ اگر یہ کام کریں تو وہ زیادہ گرفت ہونی چاہیے ان کے اوپر, کیونکہ وہ تو سب جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو میں تو نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ بھی کیا جائے, وہی معافی مانگ لے ان کو بھی چھوڑ دیں, عام آدمی معافی مانگے اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن اصل میں پاکستان کے جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوں آ کے آپ تمام لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر جتنے بھی میرے ہم وطن ہیں, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی فرقے سے, اسی طرح کسی بھی قوم سے, کسی بھی صوبے سے, کسی بھی آپ کی ذات پات ابھی کوئی بھی ہے, آپ تمام لوگ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے جو ایک سب سے ضروری چیز ہے جس میں برابر کے مواقع اور برابر کے وسائل پر دسترس, اس کے لیے جدوجہد کریں, برابری کی بات کریں جو آپ کو کبھی نہیں ملی اس ملک میں. 20 کروڑ سے زیادہ لوگ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح یہاں رہتے ہیں اور ان کو الجھایا انہی چیزوں میں جاتا ہے, اور یہی چیزیں وہ ہر وقت اس کے اندر ہی رہتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے, اور میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اس ملک کے اصل ایشوز کی طرف آئیں, اور صرف برابری پارٹی آپ کے ساتھ اس بارے میں کھڑی ہے اس حوالے سے, اور ہم ہی اس ملک میں تمام لوگوں کو ان کے سارے حقوق دلوا سکتے ہیں برابری کی سطح پہ. ہم ان لوگوں کو اس ملک میں جو کچھ اگتا ہے, جو کچھ بنتا ہے, جو کچھ ملتا ہے, وہ سب ان کو فراہم کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف ہم ہی وہ پارٹی ہیں جو عام لوگوں کی پارٹی ہیں, مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس, یعنی مڈل کلاس محنت کشوں اور غریبوں کی پارٹی ہے. اور ہم کسی امیر کی پارٹی نہیں ہے سوائے اس امیر کے جو کہ غریب کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں بھی یہی پاکستان چاہتا ہوں جو اس غریب کو خوشحال کرے. اور ایسے امیر آپ کو پتہ ہے آپ کو نہیں ملتے, کیونکہ اپنے پاؤں پہ کوئی گاڑی عام طور پہ مارتا نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو عام لوگوں کی پارٹی ہیں, اور ہم سوشلسٹ بھی ہیں. اب سوشلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کو برابری کی سطح پہ فراہم ہوں. اور سوشلزم کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں جانیں, یہی وہ چیز ہے جو اس دنیا کو ان تمام اختلافات سے نکال کے یکجا کر کے تمام اقوام کو, تمام ملکوں کو ایک بارڈر لیس ورلڈ بنا سکتی ہے, جس میں آپ کسی بھی ملک میں جا کے انجوائے کر سکتے ہیں, آپ کو ویزے کی ضرورت بھی نہ پڑے, اور آپ کو اتنے پیسے ہونے چاہیے جو کہ سوشلزم میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, آپ اس دنیا میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. صرف امیروں کی دنیا نہیں رہے گی, عام لوگوں کی دنیا ہوگی وہ ساری. تو یہ صرف سوشلزم کر سکتا ہے, اور برابری پارٹی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی ہے. اور اس ملک میں امن, اس ملک میں بھائی چارہ, اس ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس یعنی برداشت, اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی اور خوشحالی, یہ تمام لوگوں کے لیے چاہتی ہے. امیر غریب سب اس میں شامل ہیں, ہم تمام لوگوں کے لیے سب کچھ چاہتے ہیں. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ نظام قائم ہو, اور اس دنیا سے تمام جو اختلافات ہیں, تمام جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہوں, جنگیں ختم ہوں, اور تمام انسان خوشی کے ساتھ, صحت کے ساتھ اور ترقی و خوشحالی کے ساتھ زندہ رہ سکے.